ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا پہلا اسماء الحسنی الخبیر، ہر خبر رکھنے والا۔ نیوز کے شوقین افراد اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں اپ ڈیٹڈ رہ سکیں، لیکن خبر سچی یا جھوٹی ہے اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے۔ اکثر افراد کی کرنٹ افیئرز پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے ہر واقعے پر ان کی نظر ہے۔ یہ الخبیر کیسا خبر رکھنے والا ہے؟ الخبیر وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹ ہی نہیں سکتی، وہ ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے۔ الخبیر ہر کمپلیکس سچویشن اور کنڈیشن سے واقف ہے، وہ ہر چیز کو اس کے ظاہر اور اندر سے جانتا ہے، اس کے علم کے دائرے میں ہر شے ہے۔ کوئی ایٹم حرکت نہیں کرتا، نہ ٹھہرتا ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز کی مکمل آگاہی الخبیر کو ہے۔ العلیم اور الخبیر میں فرق یہ ہے کہ کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کا علم خبر کہلاتا ہے اور اس کو جاننے والا خبیر، اور اللہ الخبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا اور بہت بہت جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اکیلے رہ جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کا پتہ نہیں لگایا جنہوں نے سخت جدوجہد کی، اور اللہ اور اس کے سوا کسی کو اپنا پیروکار نہیں بنایا؟ اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا جس نے اسے پیدا کیا؟ وہ باریکیوں کو جانتا ہے اور وہ باخبر ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس نے ہی پیدا کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ جانے؟ ہمارے رب کو مکمل خبر ہے، وہ سب سے بڑا خبر رساں ہے۔ اللہ الباعث ہے، پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا۔ اللہ پاک ہے، سب سے اعلیٰ۔ الباعث قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ وہ مردوں کو جگائے گا اور ان کو نئی زندگی دے گا، اور وہی ہے جو ہمیں نیند سے جگاتا ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، اور اگر اللہ ہمیں نہ جگائے تو سوتے ہوئے ہم پر موت واقع ہو جائے۔ اس لیے ہر لمحے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ضروری ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع عطا کیا اس سے معافی مانگنے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت خاتمے کا نام ہے، نہیں، بلکہ موت تو ایک اور زندگی کی ابتدا ہے، موت کے بعد کی زندگی جس میں ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور اپنے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ جو زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر غافل ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پر وہ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات پر، ان کی زندگی ایسے بسر ہوتی ہے کہ اپنے رب سے بہترین حالات میں مل سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، کیا تم نے سوچا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ الباعث ہمارے اندر ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ ہم خود کو بہتر بنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، برے کاموں سے بچو جو حقیر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ کی طرف سے احتساب ہوگا۔ ہمارا رب الشہید ہے، ہر چیز کا گواہ۔ الشہید وہ گواہ ہے
جس کی نظر سے کچھ نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مرتے ہی گواہی دیتے ہیں ان نعمتوں کی جن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے ہمیں شہید بنایا، گواہی دینے والے۔ اپنی یہ پہلی گواہی ہم نے اس کائنات میں آنے سے قبل دی تھی، جس کو آج ہم عہد الست کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں گواہ بنایا اور ہم نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اور بادشاہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہماری پہلی گواہی تھی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ الخبیر ہمیں ایسی باتوں سے باخبر کر دے کہ ہمارا موت کے بعد کی زندگی پر یقین اور کامل ہو جائے، اور ہم روز حشر الشہید کے سامنے ایک بار پھر عہد الست کی گواہی کو مکمل اعتماد اور یقین سے دہرا سکیں۔